اب قرآن کہہ رہا ہے فالذین آمنوا بہ وعذروہ، پس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے تعظیم کی میرے نبی کی، جو میرے نبی پر ایمان لائے اور جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، ونصروہ، اور جنہوں نے میرے نبی کی نصرت کی۔ نبی کی نصرت کتنا مشکل کام ہے، اگر اسے میرے بچے اور جوان سمجھنا چاہتے ہیں تو اسلام کی تاریخ میں مسلط کی گئی جنگوں کو پڑھ لیں۔ اس جنگ کے اندر سب کا حال ایک جیسا نہیں تھا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت بھی نہیں ہے، لیکن تاریخ اور قرآن پڑھنے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ قرآن کی آیات کے اندر ہے کہ کیسے لوگ میدان چھوڑ کر گئے۔ میں ایک رسانے پر تھا ایک مفتی اعظم صاحب کے ساتھ، وہ آیات آ گئیں جس میں جنگ احد سے جانے والوں کا تذکرہ ہے۔ تو جب ان آیات کی تفسیر، ایک رسانے پہ صبح تفسیر قرآن کا پروگرام آتا تھا، ایک مشہور صحافی ہیں جناب انیق احمد صاحب، ان کے ساتھ، تو جب ان آیات کا تذکرہ آیا تو ظاہر ہے مجھے بھی تفسیر کرنی تھی، مجھے اپنے حصے کا بیان دینا تھا، بیان کرنا تھا۔ وہ صاحب بھی تشریف فرما تھے ہمارے محترم میں، تو گفتگو آ گئی کہ یہ جو کچھ ہوا یہ اجتہادی غلطی تھی۔ بھائی میرا ساتھ دیجئے گا، اپنا ذہن میرے ساتھ رکھیں، مجھے ضرورت نہیں ہے نا کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ صرف جلدی سے گزرتے ہوئے جلدی سے ایک منظر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت مشکل کام تھا۔ نبی کی نصرت کرنا آسان کام نہیں تھا۔ آج 1400 سال بعد آ کر ہم ذرا اچھل کر نبی کا ساتھ نہ دینے والوں کے اوپر نعرہ لگائیں۔ ساتھ دینے والوں پہ تو نعرہ لگانا جب بنتا ہے، نہ دینے والوں پہ نعرہ لگائیں کہ کیوں نہیں لگایا، کیوں ساتھ نہیں دیا۔ بہت آسان کام نہیں ہے۔ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہم بہت دیر سے آئے۔ ہم اگر اس زمانے میں آئے ہوتے تو بہت سارے لوگ ہوتے کہ جو شاید کسی اور خیمے میں ہوتے۔ تو یہ تاریخ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ابھی آخری محمد آنے والا ہے۔ ان مجلسوں میں اتنا ان تذکروں کو دہراؤ تاکہ جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو کمزوریاں رہ گئی تھیں وہ ہم میں نہ رہنے پائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے؟ تو اس میں فرمانے لگے کہ وہ اجتہادی غلطی تھی۔ تو میں نے کہا حضور مجھے آپ کے اس جملے سے اختلاف ہے، اس لیے کہ اجتہاد مقابل نص جائز نہیں ہے۔ نص کے مقابلے میں اجتہاد جائز نہیں ہے۔ اگر سامنے آیت ہو اور پھر اجتہاد کیا جائے تو وہ اجتہاد باطل ہے۔ سامنے صحیح حدیث، متواتر حدیث ہو اور اجتہاد کیا جائے اس حدیث کے ہوتے ہوئے، پھر علمی تحقیقات کی جائیں کہ صاحب ڈھونڈ کے لاؤ کوئی اور نیا طریقہ۔ بھائی سامنے آیت کہہ رہی ہے، اب کون سا طریقہ آئے گا؟ اب کون سا حکم اس کے علاوہ آئے گا؟ جو آیت کہہ رہی ہے وہی حکم ہے، جو صحیح حدیث یعنی متواتر حدیث کہہ رہی ہے وہی حکم ہے۔ تو پھر یہ آپ اجتہاد یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ اجتہاد تو ہوتا ہی ان مسائل میں ہے جہاں آیت میں اشارہ ہو، صراحت نہ ہو، اور جہاں حدیث کے اندر صحیح حدیث یا متواتر حدیث ہمیں نہ مل رہی ہو۔ تو پھر مجتہد کیا کرتا ہے؟ وہ آیات اور احادیث سے اشاروں کو سمجھ کر ایک حکم تلاش کرتا ہے اور ہمارے مسئلے کو حل کرتا ہے۔ اس کے پاس دلیل ہوتی ہے کہ فلاں آیت میں یہ اشارہ ہے، فلاں حدیث میں یہ اشارہ ہے، فلاں تاریخ کے اندر بزرگوں نے یہی کام انجام دیا ہے، لہذا تم بھی یہی انجام دو۔ اسی کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ یہ فتویٰ صادر کرنے کی میں نے مختصر سی آپ کو تاریخ بتا دی۔ ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد والے۔ تو میں نے کہا حضور اجتہاد وہاں ہوگا جہاں نص نہیں ہوگی۔ نص کے مقابلے میں اجتہاد باطل ہے۔ نہ صرف باطل ہے، مذمت ہے اس مجتہد اور مفتی کی جو نص کے مقابلے میں اجتہاد کرتا ہو۔ تو کہنے لگے ہاں یہ صحیح ہے، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہی قاعدہ ہے۔ میں نے کہا جب نص کے مقابلے میں اجتہاد باطل ہے تو مصطفیٰ سرکار میدان میں تھے، میدان چھوڑ کے گئے کیوں؟ نص کے ہوتے ہوئے، سرکار کے ہوتے ہوئے میدان سے چھوڑنے کو اجتہادی غلطی کہیں گے؟ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ سری غلطی تھی۔ اگر یہ سری غلطی، تھک تو نہیں رہے آپ، اگر یہ سری غلطی نہ ہوتی
تو پھر یہ معافی کیوں مانگی اور یہ پھر اللہ نے معاف کیوں کیا احد والوں کو؟ میں احد والوں کی بات کر رہا ہوں، ہر میدان والوں کی بات نہیں کر رہا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. جی مشکل تھا بھائی، میرا مطلب پورا ہو گیا، میری بات منتقل ہو گئی. مشکل ہے نبی کا ساتھ دینا، جیسے نبی کا ساتھ دینا مشکل ہے. توجہ، میں اپنے مطلب تک آ گیا. نبی کا ساتھ دینا کتنا مشکل ہے؟ کوئی پوچھے نا ان مجاہدوں سے جنہوں نے میدانوں کے اندر مشقتیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، شہادتیں قبول کیں، جی اپنے عزیزوں کے جنازے دیکھے. ایک دو مثالیں نہیں ہیں، دسیوں تو وہ مثالیں کہ گھر کے سارے مرد مار دیے گئے اور عورتیں جنازہ اٹھانے آئی تھی. جی ایسی مثالیں بھی ہیں. مشکل کام تھا، ساتھ دینا مشکل تھا. بڑے بڑے سردار ساتھ دینے سے گریز کر رہے تھے. کبھی سوچا کہ 24 قریش کے قبائل میں ایک بنی ہاشم، اور پھر بنی ہاشم میں اکیلے ابو طالب ہی کیوں تھے؟ پیسہ تو اور لوگوں کے پاس بھی بہت تھا، وسائل تو اور لوگوں کے پاس بھی بہت تھے، مگر ابو طالب ہے. مولا علی کی مجلس ہے، شب شہادت کی مجلس ہے. مجھے ایک جملہ ان کے بابا کے لیے کہنے دیجئے. دنیا ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتی ہے، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے.